الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں میں، جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں. دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتا ہے. گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. چمن چمن ہے کلی کلی ہے، وہ میرا علی ہے وہ تیرا علی ہے. اور قاری مولانا قاری فاروق معاویہ صاحب آپ کے سامنے جو بات کہہ رہے تھے اس کے تناظر میں کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے. یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. درود پاک.
واجب الاحترام بھائی ای کو اب کم کر دینا، یہ نعت خوانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ کی سبحان اللہ سے مجھے پتہ ہے کہ آپ ذوق میں نہیں ہوں، میں چھوڑ کر اسٹیج پھر فاروق معاویہ صاحب کو کہیں نہ بلا دوں، وہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ تر و تازہ کریں گے۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں میرے بعد انشاءاللہ العزیز قائد اہل سنت کا خطاب بھی ہوگا، میں مختصراً چند ایک معروضات آپ کے ذوق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کئی جگہ میں نے یہ بات کہی کہ سیرت النبی اس وقت تک کامل ہو سکتی ہی نہیں جب تک اس میں سیرت صحابہ نہ ہو۔ کہہ دو اگر سمجھ میں آ گیا تو بے شک۔ آپ بولتے نہیں ہیں، اور میں اس علاقے سے آیا ہوں جہاں شہداء کی قبروں کی خوشبوئیں بولتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ سیرت صحابہ اس میں نہ ہو۔ میرے نبی کے بے شمار معجزات ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جس نبی کے جتنے امتی ہوتے ہیں اس نبی کو اتنے معجزات ملتے ہیں، لیکن 3 معجزے میرے نبی کے بہت بڑے ہیں۔ ایک معراج، ایک قرآن، اور ایک جماعت صحابہ۔ مجھے کسی نے کہا کہ جماعت صحابہ بھی نبی کا معجزہ ہے، میں نے کہا یہ تو نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جو جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے، نگاہ نبوت کے تاثیر نے انہیں کھینچ کر اولئک ھم الوارثون، جنت کا وارث بنا دیا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ سیرت النبی کے ساتھ سیرت صحابہ کا عنوان بھی ہو، اور اس پر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے حضرات نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اللہ نے ہمیں 2 قسم کے قرآن دیے ہیں۔ کتنے؟ 2 قسم سے مراد یہ نہیں کہ ایک یہ والا یا ایک کہیں کسی غار میں ہو، وہ نہیں، 2 قسم کے قرآن دیے ہیں۔ ایک قرآن خاموش اور ایک بولنے والا۔ خاموش قرآن کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اور بولنے والے قرآن کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ یعنی 2 قسم کے قرآن اللہ نے دیے، ایک خاموش، ایک بولنے والا۔ اسے کتاب اللہ کہا، اسے محمد الرسول اللہ کہا۔ یقین نہ آئے تو اس کو کھول کے دیکھو تو یہاں بھی والضحیٰ ہے، اور اس کے چہرے پر دیکھو تو وہاں بھی والضحیٰ ہے، یہاں بھی واللیل ہے، اس کی زلفوں پہ بھی واللیل ہے، یہاں بھی علم نشرہ، اس کے سینے کو دیکھو تو وہاں بھی علم نشرہ۔ یہ بھی آخری ہے، وہ بھی آخری ہے، اس کی بھی مثال نہیں، اس کی بھی مثال نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، یہ بھی آخری ہے، وہ بھی آخری ہے۔ تو اللہ نے ہمیں 2 قسم کے قرآن دیے، ایک خاموش، ایک بولنے والا۔ خاموش کو کتاب اللہ کہا،
بولنے والے کو محمد الرسول اللہ کہا۔ میں نے کہا یقین نہ آئے تو دیکھ لو، اس کو دیکھو تو یہاں بھی والضحیٰ، وہاں دیکھو تو وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی تمہیں علم نشرح نظر آئے گا، وہاں بھی علم نشرح نظر آئے گا، یہاں بھی یاسین نظر آئے گا، وہاں اس کے دانتوں پہ دیکھو تو یاسین نظر آئے گا، یہاں بھی والضحیٰ نظر آئے گا، اس کے چہرے پر بھی والضحیٰ نظر آئے گا۔ تو یہ بھی قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کو دیکھو تو دل نہ بھرے، اس کو بھی دیکھو تو دل نہ بھرے، یہ بھی آخری ہے، وہ بھی آخری ہے، یہ بھی لاجواب ہے، وہ بھی لاجواب ہے، اس کی بھی مثال نہیں، اس کی بھی مثال نہیں۔ اس کو دیکھو تو ستریں کالی، اس کو دیکھو تو زلفیں کالی، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کی کوئی آیت نہیں بنا سکتا، اس جیسی کوئی بات نہیں بنا سکتا، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ۔ جبھی تو میں نے کہا یہ بھی قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں والضحیٰ وہاں والضحیٰ، یہاں یاسین وہاں یاسین، یہاں لم نشرح وہاں لم نشرح، یہاں واللیل وہاں واللیل، یہ آخری وہ آخری، یہ لاجواب وہ لاجواب، یہ بے نظیر وہ بھی بے نظیر۔ اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن ہے۔ ہاں فرق اتنا ضرور ہے، فرق اتنا ضرور ہے، جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس کو پڑھے وہ صحابی بنے۔ جس نے اس کو پڑھا وہ قاری بنا، جس نے اس کو پڑھا وہ، تو نے والضحیٰ پڑھا یہاں دیکھ کر، صدیق نے والضحیٰ پڑھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، تو نے والضحیٰ پڑھا، علم نشرح پڑھا یہاں دیکھ کر، عمر نے پڑھا نبی کے سینے کو دیکھ کر، تو نے یاسین پڑھا یہاں دیکھ کر، عثمان و علی نے پڑھا نبی کے دانتوں کو دیکھ کر۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھنے والا قاری ہے، اس کو پڑھنے والا صحابی ہے۔ تو میرا نبی بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، اسے کتاب اللہ کہا، اسے محمد الرسول اللہ کہا۔ دو قسم کے قرآن ہو گئے یا نہیں؟ بولو، یہ متن وہ تشریح، یہ خاموش وہ ناطق، اس کو بھی پڑھو تو ثواب، اس کو بھی پڑھو تو ذوق نہیں ہے، مجھے پتہ ابھی تک نہیں۔ یہ قرآن میرا نبی قرآن، یا اللہ یہ بھی قرآن ہے، میرا نبی بھی قرآن ہے، اس کے تو جلد بھی ہوئی ہے، دو گدوں کے درمیان محفوظ نظر آتا ہے۔ اللہ میرا نبی قرآن ہے، پھر کہا ہاں ہاں یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، یہ دو گدوں کے درمیان محفوظ، وہ آج بھی دو سچوں کے درمیان محفوظ، یہ دو گدوں کے درمیان محفوظ، وہ دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ اس کی بائنڈنگ ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بھی حفاظت کے لیے اللہ نے دو سچوں کو ان کے ساتھ رکھا ہے۔ قرآن یہ بھی، قرآن میرا نبی بھی، قرآن یہ بھی، قرآن میرا نبی بھی۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ قرآن ہے، اس کو آپ پڑھتے چلے جاؤ، اس میں پارے آئیں گے، یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا، یہ تیسرا پارا، یہ چوتھا پارا، یہ قرآن ہے، یہ تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ بھی قرآن ہے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ اس قرآن کو دیکھو، اس کی صورتیں ہیں، اچھا پھر ہر صورت کا الگ موضوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، بھائی اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہودیت کا رد ہے۔ سورہ ال عمران ہے، بھائی اس کا کیا موضوع ہے؟ کہتے ہیں اس سورت کی شناخت اور موضوع وہ عیسائیت کا رد ہے۔ بھائی یہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ یہ سورہ مائدہ ہے، فقہ کا درس دیتی ہے۔ آگے ہر سورت کو دیکھتے چلے جاؤ، اس کا موضوع ہے۔ یہ انفال و توبہ ہے، اس کی کیا موضوع ہے؟ یہ جہاد کا درس دیتی ہے۔ یہ جناب سورت انبیاء ہے، جو پچھلی امتوں کے حالات اور تاریخ کا علم بتاتی ہے۔ آؤ میرا نبی قرآن ہے، ذرا اس کی سورتوں کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ یہاں سورہ بقرہ ہے، جو اس یہودیت کے رد میں جناب موضوع ہے جس کا، وہاں پر سورت عبداللہ ابن سلام ہے، جو یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔
یہاں سورت ال عمران ہے جو عیسائیت کا رد بتاتی ہے، وہاں سورت سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے، یہاں سورت نساء ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، وہاں سورت عائشہ ہے جو عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، یہاں سورت مائدہ ہے فقہ کا درس دیتی ہے، وہاں سورت عبداللہ ابن مسعود ہے فقہ کا درس دیتا ہے، یہاں دیکھو تو دیکھتے چلے جاؤ کہ یہاں پر سورت انفال و توبہ ہے جو جہاد اس کا موضوع ہے، وہاں سورت خالد ابن ولید ہے، حضرت زرار و ابو عبیدہ ہے جو جہاد اس کا موضوع ہے، یہاں پر سورت انبیاء ہے تاریخ کا علم بتاتی ہے، وہاں سورت صدیق ہے تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، یہاں سورت فرقان ہے، وہاں سورت فاروق ہے، یہاں سورت نور ہے، وہاں سورت ذوالنورین ہے، یہاں سورت صف ہے جو بہادری کا درس دیتی ہے، وہاں سورت علی ہے جس کا موضوع بہادری ہے، یہ ساری سورتیں مل کے قرآن کے 30 پارے بنے، تو پھر مجھے کہنے دے یہ سورت یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ ربا یہ قرآن میرا نبی بھی قرآن ہے، اس کی صورتوں میں تو رکوع سجدہ بھی ہے، چلتے چلے جاؤ، پہلا رکوع دوسرا رکوع پھر سجدے آتے ہیں، ربا اس کے پاروں میں تو رکوع سجود بھی، اور یہ تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے، تو وہاں کا قرآن نہیں پڑھا تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا، یہاں پر رکوع سجود ہے وہاں بھی رکوع سجود ہے، قرآن یہ بھی قرآن میرا نبی بھی، لیکن اس قرآن کو پڑھنے کے لیے جناب بچے کو بٹھاؤ، فوراً قرآن کھولے، قاری کہے گا بند کر، ابھی بند کر بھائی کیوں؟ وہ کہے گا اس سے پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، اس سے پہلے بچے نے نورانی قاعدہ کھول لیا بیچ سے، قاری کہتا نہیں بھائی، نورانی قاعدے میں بھی پہلے تختی نمبر 1 حروف تو پہچان، یہ الف سے یا تک پہلے پہچانے گا تو یہ سمجھ میں آئے گا، جب تک وہ نہیں سمجھ آتا یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے الف سے یا کی تختی پڑھنی پڑے گی، تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے بھی ابو بکر کے الف سے علی کی یا تک کی خلافت راشدہ کی تختی پڑھنی پڑے گی، جب تک ان کو نہیں پڑھے گا یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ کسی جگہ پر ایک کا بیان تھا، اب بیان میں نہ قرآن نہ حدیث، اور بیان میں کہتا ہے یہ گھڑی دیکھ رہے ہو، گھڑی دیکھو اس میں وقفے وقفے سے 5 کے وقفے سے 12 ہے، 5 بھی ثابت 12 بھی ثابت۔ لوگوں نے کہا واہ 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 کیا بات ہے، یہ 5 بھی ثابت 11 بھی ثابت، 5 بھی 11 12 بھی، اور نعوذ باللہ کہنے لگا لیکن اس میں جو 3 سویاں ہیں نا یہ بھی ہیں لیکن یہ ٹکتی نہیں ایک جگہ۔ میرا بیان تھا، میں نے کہا 5 اور 12 تو ثابت کیے اور 3 پہ تو نے انگلی اٹھائی، خدا کی قسم ان 3 کو ہٹا دو، نہ 5 خبر دیں گے نہ 12 خبر دیں گے، نہیں سمجھ آئے، نہ 5 کا پتہ چلے گا نہ 12 کا پتہ چلے گا، بلکہ ان 3 کو ہٹا دو کہ حضرت جی پھر تیرے چہرے پہ ہر وقت 12 ہی بجے رہیں گے، 12 ہی بجے رہیں گے، اور وہ بچ تو گئے ہیں۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ میں نے کہا بڑی تیزی سے گھڑی چل رہی تھی، اب 12 پہ آگے رک گئی، میں نے کہا آپ کے چہرے پہ 12 کو، کہتے کیا کریں؟
بڑی کوششیں پروپیگنڈا کی کہ آواز کو دبا دیں دبا دیں جب کچھ کر دیں. ادھر دبانے کی کوشش کی، پشاور میں امام کعبہ بول گیا. یار مزہ نہیں آ رہا تو میں بس کرتا ہوں. نہیں میں ابھی تک 5ویں گیئر پہ نہیں آیا ہوں، یہ میں بتا دوں. میں تیسرے میں چل رہا ہوں. یہاں سے وہاں سے دبانے کی بڑی کوشش کی، اس کو بتا دے، اس کو دبا دے، اس کو اٹھا دے، اس کو گھما دے. لیکن رب العزت نے نام کی لاج رکھی اور امام کعبہ بول اٹھے. مجھے وہاں بہت سے ساتھیوں نے کہا یار لدھیانوی صاحب کو بیان نہیں دیا. میں نے کہا شکر ہے نہیں دیا. یہ بات اگر وہ کر دیتے تو کہتے یار ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، کسی جگہ کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی حکمت کا تقاضا ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے سٹیج کو دیکھو کیسی بات کرنی چاہیے. وہاں گئے. میں نے کہا بات ایسے شخص نے کی ہے کہ جس کو کچھ بول ہی نہیں سکتے. تو ان 3 کو ہٹاؤ، نہ 5 قبر دیں گے نہ 12. تو اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے الف سے یا کی ترتیب پڑھنی پڑے گی. اس قرآن کو سمجھنے سے پہلے ابو بکر سے علی تک کی یا یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ کتاب اللہ، وہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن. میں نے کہا ربا یہ قرآن ہے، لیکن اس کو ہم اٹھاتے ہیں، اٹھا کر رحل پہ رکھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. میرا نبی قرآن ہے تو اس کی رحل ہے، اس کی تپائی، اس کی رحل ہے. تو کہا اس کی رحل دیکھنی ہو تو دیکھ لو وہ رات جب چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا نا، اور چاروں طرف سے نبی کے گھر کو گھیر کر حضرت علی کو نبی نے سلا دیا بستر پہ. حضرت علی کو سلایا، اور سلایا کیوں؟ اللہ کے نبی نے سلایا کہ علی تو میرے بستر پہ سو جا. یہ باہر جتنے کافر ہیں یہ تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے. تو کنٹینیو مضارع کا صیغہ ہے نا، تو یہ علی تجھے ہی نبی سمجھتے رہیں گے. حالانکہ تو تو نبی نہیں، تو تو علی ہے، تو تو ولی ہے، تو تو گل کی کلی ہے، تو تو چمن کی کلی ہے. تجھے میں سلا دیتا ہوں تاکہ یہ باہر جتنے بھی ہیں یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے. چنانچہ اب پیغمبر وہاں سے نکلے ہیں، اب یہ باہر جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے سمجھتے رہے کہ علی کو نبی سمجھتے رہے. لیکن اس سے پہلے جب گھیرا ہوا ہے، ربا میں نکلوں کہاں سے بیچ سے؟ کہا کوئی بات نہیں محبوب، اٹھا لے، اٹھا کے مٹی پھینک دے. مٹی پھینکنا تیرا کام ہے، ان کی آنکھوں کی لائٹیں بجھانا میرا کام ہے. اٹھا کے جو پھینکا اس کی آنکھ کی جو لائٹ گئی، خدا کی قسم اس وقت سے لائٹ بند کرنا مذہب بنا لیا. آنکھ میں مٹی چلی گئی. میں مکہ کی مشرک کی بات کر رہا ہوں، اس کی آنکھ میں مٹی گئی، آنکھ کی لائٹ بند ہو گئی. وہاں سے پیغمبر چلے اور نکلے ہیں، جا کر صدیق کے دروازے پہ گئے ہیں. میں نے کل بھی کہا صدیق نبی کو لے کر گئے ہیں، نبی کو ساتھ لے کے گئے ہیں. یہ دیکھ گئے ہیں، یہ دیکھ گئے ہیں. اچھا دیکھ جا رہے ہیں. اور مجھے کہنے لگا یار وہ تو خلافت لے گیا. میں نے کہا خلافت چھوڑ، جو بھی کے نبوت ہی کو لے گیا. نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ. اور لے کے بھی کس انداز میں گیا، اپنے کندھوں پہ بٹھا کر. میں نے کہا یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے قوم کے نشان، دیکھا کہ اب تو ایک آدمی کے نشان ہیں، ابھی تک 2 کے تھے، اب 1 کی کیوں ہیں؟ اگر دوسرا ادھر ادھر گیا تو نشانات قدم کہاں؟ انہیں کیا پتا کہ صداقت نے نبوت کے بوجھ کو اٹھا لیا ہے. میرا تم سے سوال یہ ہے، اب جو قدم نظر آ رہے تھے صرف 1 کے، یہ کس کے قدم تھے؟ بولنا، کس کے تھے؟ صدیق اکبر کے تھے. نبی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ تک پہنچنا ہے انہی نشانات قدم پہ چل کے آئے گا تو محمد تک پہنچے گا. جس نے مجھ تک آنا ہے صدیق کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ لے کر گئے ہیں
اور صدیق نے نبی کو کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ ایسے منظر میں جو دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، لیکن جب قریب آ کے دیکھتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے دو ہیں، لیکن دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے ایک ہے۔ اور صدیق چاہتے بھی تھے آقا محبت کا وہ مقام بھی تو کبھی آئے کہ من تو شدم تو من شدے، من جان شدم تو روح شدے، تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے۔ آج رب نے وہ مقام دیا ہے۔ صدیق کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پیغمبر کو گیا ہے اور جا کر غار کی صفائی کی ہے۔ صفائی کرنے کے بعد غار کے ایک ایک سوراخ کو بند کیا ہے، اس کو بند، اس کو بند، اس کو بند، اس کو بند۔ مجھے کہنے لگے یار یہ دیوبند والے یہ ہر سوراخ میں کیوں انگلی دیے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے دیکھو یہی لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا کروں، نسبت جو غار والے صدیق کے ساتھ ہے، نسبت جو غار والے صدیق کے ساتھ ہے، جہاں سے کوئی آئے گا صدیق اور صدیق کا غلام کوہرے پہ پائے گا۔ گھیر لیا، صفائی ہو گئی، مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ پتہ ہے ابھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کر تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ کیوں کہ میں نے دیکھا کہ آج حرم کے باہر جتنے کبوتر ہیں، علماء محققین نے لکھا ہے یہ جتنے بھی حرم کے باہر کبوتر ہیں یہ سارے اسی کبوتری کی نسل سے ہیں جس نے نبی اور صدیق کا پہرا دیا ہے۔ رب العزت نے مجھے اور تجھے بتایا ہے کہ جو نبی اور صدیق کا پہرا کبوتری دے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر حق نواز پہرا دے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ نعرے تکبیر، شان صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا لے کے چلے ہیں۔ گود پھیلائی ہے۔ میں نے رات بھی کہا تمہیں بھی بتا دوں کہ صدیق نے کہا ہوگا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے، مجھے بھی تو کچھ دینا۔ ریشم کی دکانیں نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، 40,000 درہم نبی کی جھولی میں، اعلان تبوک ہوتا ہے تو سوئی تک بھی لا کے نبی کی جھولی میں۔ ربا میرا جو کچھ تھا تیرے محبوب کی جھولی میں، مجھے بھی تو کچھ دے۔ رب نے کہا ہوگا صدیق پھر میں بھی رب ہوں، پھر دنیا دیکھے گی کہ میں بھی کیا دیتا ہوں۔ لے چل، لے کے گئے، جا کر گود کو پھیلایا، نبی کا سر صدیق کی گود میں آیا۔ میرا وجدان کہتا ہے رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے اس کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈالا۔ صدیق کی گود میں نبی کا سر، یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ اس کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، اس کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کو دیکھ لو۔ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ اس کا تو زلدان بھی ہوتا ہے۔ ربا یہ قرآن ہے تو اس کا تو غلاف بھی ہوتا ہے، زلدان لباس۔ اللہ میرا نبی قرآن ہے تو اس کا لباس، اس کا غلاف۔ کا قرآن نہیں پڑھا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم؟ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں، اس کا غلاف ہے۔ اگر جس نے اس قرآن کا لباس دیکھنا ہو تو عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، حفصہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر، زینب لباس پیغمبر، ہاں جویریہ لباس پیغمبر، یہ ساری بیویاں نبی کا لباس ہیں۔ اس کا لباس دیکھنا ہو اپنے گھر میں پڑے ہوئے کپڑے کو دیکھو، اس کا لباس دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی کو دیکھ لو۔ اب جب اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اس قرآن کی رحل کی کوئی بے ادبی کرے میدان میں آؤ گے؟ اللہ نہ کرے کوئی اس کی بے ادبی کرے، اس کی رحل کی تپائی کی۔ اس قرآن کی زلدان سے کوئی ناک صاف کر رہا ہو، روکو گے یا نہیں؟ اب کوئی پاگل کہے یار اللہ کے بندے
قرآن کی بےدبی تو نہیں کر رہا نا، کچھ حکمت سے کام لیا کرو. متشدد ہو جائے، ایک کپڑا ہی تو ہے، ایک لکڑی ہی تو ہے. تم کہو گے بابو اب یہ عام لکڑی نہیں، لکڑیوں کی سردار بن گئی ہے. اب یہ عام کپڑا نہیں رہا، کپڑوں کا سردار بن گیا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کے اچھے اثرات بنتے ہیں. اسی کو تو شیخ سعدی نے کہا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عبیری، از بوئے دل آویز تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشین کر من اثر کر، وگرنہ من ہما پاکم کے ہستم. اگر مٹی کے ڈیلے سے خوشبو کے ساتھ رہنے کی وجہ سے خوشبو آ سکتی ہے، وہ معطر ہو سکتا ہے، تو پیغمبر کے یار خدا کی قسم معطر ہوئے ہیں. یہ کرامت، یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اس لیے سن لے، شان صحابہ در حقیقت شان مصطفیٰ ہے، دفاع صحابہ در حقیقت دفاع مصطفیٰ ہے. جو صحابہ کے لیے کٹتا ہے در حقیقت وہ نبی کے لیے کٹتا ہے. کیوں؟ ان کی اپنی حیثیت نہیں تھی، پیغمبر کے ساتھ جڑے تو جڑنے کی برکت سے رب نے انہیں یہ مقام دیا ہے. ورنہ ان کی تو حالت یہ تھی، ایک علاقے کی حکمرانی کر نہیں سکتے تھے، دھوپ پھینک کے چاٹنے والے. مجھے بتاؤ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ آج یہ رشد و ہدایت کے چراغ کیسے بنے؟ یہ نگاہ نبوت کا اثر تھا، فیض نبوت کا اثر تھا، اثر نبوت کا اثر تھا. معجزہ مصطفیٰ ہے کہ یہ کندن بن کے سامنے آئے، جہنم کے گڑھے پہ پہنچنے والے جنت کے وارث بنے ہیں. کیوں کہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو درے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انہیں تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اونٹ چرانے نہیں آتے. جبھی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رو رہے. کسی نے کہا امیر المومنین کیا کوئی خیر کی خبر نہیں ہے، رو رہے؟ کہنی نہیں سب خیر ہے. تو کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اسی جگہ بچپن میں میرے باپ نے مجھے مارا تھا، بکریاں دی سنبھالی نہیں گئی. میرے باپ نے مارا اور کہا عمر بکریاں نہیں سنبھال سکتا، بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ کاش میرا باپ آج زندہ ہوتا تو دیکھ لیتا کہ اس فیضان نبوت کا اثر ہے، اس اتباع رسول کا اثر ہے. جو بچپن میں بکریاں نہیں چرا سکتا تھا آج 22 لاکھ مربع میل پر انسانوں کو چرا رہا ہے. جو بچپن میں بکریاں نہیں چرا سکتا تھا آج اس کے درے سے تھر تھراتی زمین کی تھپتی ہے. جو بچپن میں بکریاں نہیں سنبھال سکتا تھا آج دریا کو خط لکھتا ہے تو دریا بھی رواں دواں ہوتا ہے. کیوں؟ یہی تو وہ نیل کا دریا ہے کہ جس کا پانی خشک ہو جاتا تھا. یہ تو عمر کا خط تھا نا، جو بچپن میں بکریاں چرا نہیں سکتا تھا. یہ آج اتباع رسول کی برکت ہے، فیض رسول کا اثر ہے کہ دریا کو جو خط لکھا اس وقت سے لے کر آج تک، ودیا کی روانی آج تک، نیل کا پانی آج تک، نیل کی سیلانی آج تک، نیل کی طغیانی آج تک. جبھی تو کسی منچلے نے کہا کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، اور جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. یہ آج اتنے اونچے مقام پہ پہنچ کیسے گیا کہ جو بولنا نہیں جانتے تھے آج جب بولتے ہیں تو درندے بھی جنگل کو خالی کر دیتے ہیں. اور جن کو گھوڑ سواری نہیں آتی آج یہ چلتے ہیں تو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ٹاپوں کو لے کے چلتے. بات نکلی تو کہہ دوں، میں نے تصورات میں اس دریا سے پوچھا جن کے صحابہ نے گھوڑے بھگائے تھے.
میں نے کہا دریا تجھ میں تو گہرائی ہے اور گہرائی کا کام ڈبونا ہوتا ہے، ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ میں آؤں تو ڈبو دے، کوئی اور آئے تو ڈبو دے، بھائی تجھ میں گہرائی ہے، گہرائی کا کام ڈبونا، ان کو کیوں نہیں ڈبویا؟ تو دریا کہنے لگا او پاگل، گہرائی ہے، کام ہے ڈبونا، میری گہرائی کو دیکھتا ہے، اصحابی کا نجوم ان کی بلندی کو نہیں دیکھ رہا، اتنی بلندی کو کیسے ڈباؤں؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے گھوڑوں کے جو کھر تھے وہ آدھا ایک انچ کیوں ڈبوئے؟ وہ کیوں ڈبوئے؟ وہ کیوں گیلے ہونے دیے؟ تو دریا کہتا ہے ڈبونے کے لیے تھوڑی، اصل میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ان کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، چومنے کے لیے کیا تھا۔ جو حال جن کا یہ کہ بول نہیں سکتے، اور آج بدر کا میدان ہے، ایسا بول رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، ایسا بول رہے ہیں، وہاں سے کافروں نے کہا اول حبل، نبی نے کہا عمر جواب دو، اللہ اکبر۔ ادھر سے مشرکین مکہ بدر میں بولتے ہیں لنا عزا ولا عزا لکم، کہا جواب دو، کہا لنا مولا ولا مولا لکم۔ جو حال یہ کہ شیر سے ڈرا کرتے تھے، آج شیر ان سے ڈرتا ہے، جو لوگوں سے ڈرتے تھے آج بچپن میں حال یہ کہ بڑے بڑے سور ماؤں کے مقابلے میں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا یہ بہادری ان میں کیسے آئی؟ یہ چھوٹے بچے ہیں۔ بدر میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدر میں کھڑا ہوں تو اتنے میں دو چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے قد والے، کہا چچا ابو جہل کہاں ہیں؟ کون ہے؟ کہا کیوں بیٹا خیر؟ کام نے سنا نبی کو تکلیف دیتا ہم آج نہیں چھوڑیں گے۔ کہا بابا وہ تو بڑا لمبا تڑنگا ہے۔ کہا بڑے لمبا تڑنگا ہو، آج چھوٹے قد والے ایسی تاریخ رقم کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ یہ چھوٹے قد والوں کی تاریخیں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تم کیا کرو گے؟ کہا بس دیکھ لینا آج کیا کریں گے۔ اب الرحمن کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے لوگوں کے بیچ میں ابو جہل مجھے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا نظر آیا، تو میں نے چھوٹے بچوں سے کہا بیٹا یہ جو گھوڑے والا ہے نا، یہ گھوڑے والا ہی ابو جہل ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے گھوڑے والا یہ ابو جہل ہے، بدترین اور غلیظ ترین قسم کا ہے یہ جہل کا سردار، یہ جو نظر آ رہا ہے۔ اچھا اب تم کیا کرو گے؟ کہ چچا آج دیکھ لینا کیا ہوگا۔ ایسے نکلے، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ایسے تیزی سے دونوں بھائی نکلے جیسے کہ ترکش سے تیر نکلا کرتا ہے، اور جا کے مارا گھوڑے کی پاؤں پہ، وہ گرا اور گرا، اور گرنے کے بعد ایسا گرا ایسا گرا ایسا گرا کہ زبان حال سے وہ بچے کہنے لگے چچا آئندہ گھوڑا نظر آئے گا، اوپر بیٹھنے والا کبھی نظر نہیں آئے گا۔ گر گیا، ایسا گرا۔ اچھا جب گرا نا تو زخمی تھا، زخمی جب تھا تو تڑپ رہا تھا، تڑپتے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، یہاں سے کبھی گھوڑے کے نیچے سے ادھر، کبھی چوتھی ٹانگ سے، کبھی پانچویں نہیں ہوتی، کبھی تیسری ٹانگ سے ٹکرا رہا ہے، یوں نیچے چل رہا ہے۔ بھائی اوپر آ، کہتے اوپر نہیں آ سکتا آئندہ۔ بابا تلے کی کرنا ہے، اٹھتے آ، کہ اوپر اب نہیں آ سکتا، اب ساری زندگی مجھے اوپر نہیں دیکھے گا، ہمیشہ نیچے ہی دیکھے گا، کیونکہ چھوٹے قد والوں نے ضرب لگائی ہے۔ ضرب چھوٹے قد والے کی ہے، اس لیے اب دنیا دیکھے گی، اب یہ اٹھ سکتا نہیں، چاہے جتنا اٹھا ہوا نظر آئے، لیکن حقیقت میں دیکھ لے اندر سے کھوکھلا ہے، اور انشاءاللہ العزیز مزید ہوگا، اور دنیا دیکھے گی، چشمے فلک دیکھے گی کہ پوری دنیا کے اندر صحابہ کے غلاموں کا چرچا تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ بہت گرانے والے آئے، گر گئے، نہ ہم گرے نہ ہماری توقعات کے مینار گرے، ہاں ہمیں گرانے میں کچھ لوگ بار بار گرے، ایسا ہی ہوا، بار بار گرے، لیکن لا یلدغ المرء من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اب اتنی دفعہ ڈسا گیا،
پھر بھی ذرا ہاتھ مار رہا ہے، پھر بھی یہاں کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ سن لے، جب تک قرآن رہے گا، قرآن میں صحابہ کا نام رہے گا، اور صحابہ کا جب تک نام رہے گا، خدا کی قسم اس کو بیان کرنے والا صحابہ کا غلام رہے گا. جگہ جگہ تذکرے، جگہ جگہ ان کی شان، بھلا ان کے نام کو، ان کے غلاموں کے نام کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہ، مٹانے والے مٹ گئے. یہ تو پھیلا ہے، اور یہ کام اتنا پھیلا ہے کہ حق نواز کہا کرتا تھا میری آواز عالمی آواز بنے گی. چشم فلک نے دیکھا آج اس کا ایشو عالمی ایشو بن چکا ہے. بلکہ میں نے مدینہ المنورہ میں روضہ رسول کے سامنے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ روضے کے سامنے کوئی موبائل میں مولانا جھنگوی شہید کی تقریر چلا رہا ہے، اور اس میں وہ الفاظ ہیں جو پشاور کے چوک یادگار کے اندر حق نواز نے تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح ایک حوالہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ ربا میں اپنی آواز گنبد خضرا تک پہنچانا چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ اس کی آواز کو گنبد خضرا تک پہنچایا گیا، بلکہ مسجد نبوی کا امام خود بزبان حق نواز بن کے منبر رسول پر حق نواز کی طرح گرجتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سمجھ جاؤ، اب تو سن لو، اور کچھ نہیں، کم از کم پاکستان سے تو محبت ہونی چاہیے نا. تو پاکستان کا دشمن جو بھی ہو، جس کیٹیگری کا ہو، پڑوسی ملک میں ہو، دور کے ملک میں ہو، ادھر کے ملک میں ہو، ادھر کے ملک میں ہو، جہاں بھی ہو، جب وہ دشمن پاکستان ہے تو کیا خیال ہے اس کے خلاف بھی ہمارے حکمرانوں کو کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ بولو، ان کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ یہ سن لو، تم نے انہیں لسہ دیکھ کر، کچا دیکھ کر اور کمزور سمجھ کے سب کچھ کیا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ زندہ ہیں، زندہ رہیں گے. ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، ایسا نہ کر، اتنا ہلکا نہ سمجھ، کھلنا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں. ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے یہ یاد رکھو، مایوسی نہیں ہونی چاہیے. مایوسی نہیں، یہاں مایوسی نہیں. چھنی لگتی ہے چھننے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے پکا کون کچا کون. یہ چھنی لگی ہوئی ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ پیچھے نہ ہٹ جا، ایسا نہ ہو کہ پیچھے نہ چلا جا. یہ تو وہ راستہ ہے کہ پہلے دن ہی کہا گیا تھا ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے. مجھے بہت سارے ساتھی کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو میں نے کہا یہاں کنچے کھیلنے آئے تھے کیا؟ یہاں گلی ڈنڈا کھیلنے آئے تھے؟ تم نے پہلے دیکھا نہیں تھا؟ تم نے پہلے سنا نہیں؟ یہ پھولوں کی سیج نہیں، حق نواز کہہ کے گیا ہے. لیکن یہ یاد رکھو، عظمت اصحاب رسول، محبت اصحاب رسول ہمارے دلوں سے انشاءاللہ کوئی نہیں نکال سکتا. کیونکہ پیغمبر کے صحابہ سے محبت در حقیقت نبی سے محبت ہے. آج ہر ایک دعویٰ کرتا ہے مجھے عشق مصطفیٰ ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی سے عشق ہے. آؤ میں تمہیں کسوٹی بتاتا ہوں کہ نبی سے عشق کس کو ہے، نبی سے محبت کس کو ہے. ہاں آپ ہر جمعے خطبے میں اپنے امام سے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہوں گے کہ پیغمبر نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس کو دیکھو کہ اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت، سمجھ لو اس کے دل میں میری محبت ہے. اور جس کے دل میں میرے یاروں کی محبت نہیں، سمجھ لو اس کے دل میں میری محبت نہیں. اس لیے اس حدیث سے اصول یہ نکلتا ہے کہ جو نبی کے یاروں کے لیے کٹتا ہے در حقیقت وہ مصطفیٰ کے لیے کٹ رہا ہے. جس نے پیغمبر کے ساتھیوں کے لیے جان دی، اور یہ جان دینا معمولی نہیں، اس کام کی اہمیت کو سمجھ. بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ فلاں کتاب بھی پڑھا سکتے ہیں، فلاں چیز بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اب ہمارے کراچی کے سے حالات تھے، آئے روز شہادتیں. کسی نے کہا یار حکمت یہ کون سی عقل مندی ہے، موت کو دیکھ کے موت کا راستہ.
موت کو دیکھ کے موت کے راستے پہ چلنا کون سی عقل مندی؟ میں نے کہا امی کے دوپٹے کی حفاظت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، اور جہاں تک یہ بات ہے کہ موت کے راستے کو دیکھ کے موت کے راستے پہ چلنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو میں نے کہا بابو، ایئر بلو کو حادثہ ہوا، ایسے ہی ایرو ایشیا کو حادثہ ہوا، اور کئی طیاروں کو حادثہ ہوتا ہے، کتنی دفعہ ایسا ہوا طیاروں کو حادثہ ہوا، سارے مسافر موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں نے کہا حضرت صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، فراں صاحب ہیں، موت کے راستے کو دیکھ کے موت کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ جب تو موت کے راستے کو دیکھ کے موت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا، میں موت کو دیکھ کر صدیق کی چوکیداری نہیں چھوڑ سکتا۔ اور یہ حالات یوں ہیں، اب بھی امی عائشہ کا نام لیتے ہو یوں۔ میں نے کہا پتر بات یہ ہے، حالات جیسے بھی ہوں، ماں پہ جب انگلی اٹھے تو حلالی بولتا ہے، وقت نہ بھی ہو، موقع نہ بھی ہو۔ کیوں؟ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا دیکھ، حضرت مریم نے بچہ جنا، حلالی تھا، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت مریم پریشان، اور پریشانی میں کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتی، میرا وجود ہی نہ ہوتا، قوم کیا کہے گی؟ بچے کو اٹھا کر لے کر گئی ہے۔ اب جب قوم نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ہارون کی بہن تیرا خاندانی بایو ڈیٹا یہ تو نہیں، تیرا خاندانی بیک گراؤنڈ یہ تو نہیں، یہ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ فاشارت الیہ، اس ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کہہ اٹھی کہ مریم یہ ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ اس کا تو بولنے کا وقت بھی نہیں ہے، اس کا تو بولنے کے حالات بھی نہیں ہے، بولنے کا اس کی اجازت بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی بولنے کا وقت نہیں، بولنے کا موقع نہیں، بولنے کے حالات نہیں، یہ ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا؟ تو مریم زبان حال سے کہتی ہے حلالی یہ بولے گا۔ انگلی جب اس کی ماں پہ اٹھی ہے، حلالی ہے بولے گا، اور ماں کے حق میں بولے گا۔ فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، اشارہ کیا عیسیٰ کی طرف، وہ ایک دن کا بچہ ماں کے حق میں بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ بول اٹھے اور بول کے مجھے تجھے بتایا ہے حلالی بولتا ہے، ماں کے حق میں بولتا ہے۔ وقت نہ بھی ہو تب بھی بولتا ہے، اور اسے بولنا پڑتا ہے۔ تم بھی ماں کے حق میں بولو گے یا نہیں؟ بولو، بولو گے یا نہیں؟ اپنے قائد کے پرچم کے نیچے عظمت اصحاب رسول کے لیے میدان میں آؤ گے؟ آؤ گے؟ آؤ گے؟ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ نعرہ تکبیر!